آج کی اس ویڈیو لاہور کے مشہور بدماش انڈرورلڈ ڈان آف لاہور گینگسٹرز آف لاہور میں ہم جس کا تذکرہ کریں گے اس کا نام ہے ملک ندیم، جس کی دشمنی کریم پارک کے دو بھائیوں شانی اور مانی بٹ سے تھی۔ اس گینگ وار میں 5 افراد قتل ہوئے اور اس کہانی میں مبین بٹ بدنام زمانہ گینگسٹر کا بھی اہم رول ہے، جو کہ شانی اور مانی بٹ کا دوست مانا جاتا تھا، اور مبین بٹ کے استاد خالد چٹا کے بارے میں بھی آپ جان پائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل نعمان کھوکھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ملک ندیم راوی روڈ لاہور کا رہائشی تھا۔ یہ گینگسٹر نہیں تھا، لیکن اس کے حالات و واقعات اسے جرم کی دنیا میں لے آئے۔ یہ بات سننے میں آتی ہے کہ ملک ندیم بہادر اور دوسروں کے کام آنے والا انسان تھا۔ ملک ندیم کی دشمنی کریم پارک لاہور کے رہائشی دو بھائیوں ذیشان اقبال بٹ المعروف شانی بٹ اور علی عمران المعروف مانی بٹ سے تھی۔ شانی بٹ اور مانی بٹ جو کہ نئے ابھرتے ہوئے گینگسٹرز تھے، اور ان کا جھگڑا کئی اور گروپوں سے بھی چل رہا تھا، اور اپنے علاقے میں وہ دہشت اور خوف کی علامت خیال کیے جاتے تھے۔ ان پر کئی اقدام قتل کے مقدمات درج تھے۔ ان کا جھگڑا لاہور کے بہت سے گروپوں سے تھا۔ مبین بٹ جو کہ لاہور کا ایک مشہور گینگسٹر تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مبین بٹ شانی بٹ اور مانی بٹ کا دوست تھا۔ مبین بٹ لاہور کا بہت ہائی لیول گینگسٹر اور بدماش تھا۔ اس دشمنی میں جو کہ ملک ندیم اور شانی مانی بٹ کے درمیان تھی، اس میں مبین بٹ کا بہت اہم رول بتایا جاتا ہے۔ مبین بٹ نے جرم کی دنیا کا آغاز ٹیپو ٹرکاں والا پر ایوان عدل کے باہر حملہ کر کے کیا، جس میں ٹیپو ٹرکاں والا تو بچ گیا، لیکن اس حملے میں ٹیپو ٹرکاں والا کے 5 گارڈ قتل ہو گئے، جس کا مقدمہ مبین بٹ سمیت ٹیفی بٹ، گوگی بٹ اور عابد باکسر پر درج ہوا تھا۔ مبین بٹ نے پیسے لے کر اور جگہ نہ دینے پر بھی کئی افراد کو قتل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مبین بٹ کے انڈر تقریباً 100 سے زائد شوٹرز کام کرتے تھے، جنہیں آج تک پولیس گرفتار کر رہی ہے۔ مبین بٹ ملتان سے گرفتار ہوا اور اسے کوٹ لکھپت جیل میں رکھا گیا، جہاں سے CIA پولیس نے اسے جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا تھا۔ مبین بٹ بدنام زمانہ گینگسٹر خالد چٹے کا شاگرد تھا، جو کہ ماضی کے ٹاپ 10 اشتہاری گروپ کا حصہ تھا، اور یہ راوی روڈ لاہور کا رہنے والا تھا۔ اس نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک مشہور شخصیت کے گن مین کی حیثیت سے کیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے ہمایوں گجر اور بھولا سنیارا گروپ جوائن کیا۔ خالد چٹا بھی ٹیپو ٹرکاں والے پر حملے کا، جو کہ ایوان عدل کے باہر ہوا تھا، ماسٹر مائنڈ مانا جاتا تھا۔ خالد چٹا بہت بے خوف اور شفاف گینگسٹر تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اپنے دشمن کو قتل کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیتا تھا۔ خالد چٹا ہمایوں گجر، بھولا سنیارا، ناجی بٹ، حنیفہ اور شفیق بابا کے ساتھ سب قتلوں میں شریک تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ طاقتور ہوتا گیا۔ اسی وجہ سے اس کو اس کی بیوی سمیت اسلام آباد کے ایک گھر میں قتل کر دیا گیا۔ خالد چٹا اپنے دور کا موسٹ وانٹڈ گینگسٹر تھا۔ کسی جھگڑے کے دوران ملک ندیم نے شانی بٹ اور مانی بٹ کے چچا کو قتل کر دیا، جس کا شانی اور مانی بٹ کو بہت رنج تھا۔ اس بدلے میں شانی اور مانی بٹ نے ملک ندیم کے بھائی کو مبین بٹ کے ذریعے قتل کروا دیا۔ یہ دشمنی دن بہ دن زور پکڑتی رہی اور دونوں گروپ موقع کی تلاش میں رہتے۔ اس دشمنی کی وجہ سے یہ گروپ ایک دوسرے پر حملے کرتے، جس وجہ سے لاہور میں دہشت اور خوف طاری رہتا تھا۔ مبین بٹ جو کہ ایک بڑا گینگسٹر تھا اور شانی اور مانی بٹ کا دوست بتایا جاتا تھا، اس نے ملک ندیم پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس قتل کے کیس میں صلح کر لے، جس کے جواب میں ملک ندیم نے اسے برا بھلا کہا
اور مبین بٹ اور ملک ندیم میں بھی اس بات کو لے کر تنازع شروع ہو گیا اور یہ دشمنی مزید طول پکڑتی گئی۔ اب مبین بٹ بھی ملک ندیم کے خلاف ہو گیا اور ملک ندیم کے ایک اور بھائی کو قتل کر دیا۔ اب اس دشمنی کی وجہ سے پورا علاقہ خوف و ہراس کا شکار ہو گیا۔ ملک ندیم نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ مبین بٹ کے بھائی کو قتل کر کے لیا۔ اس کے بعد یہ گروپ ملک ندیم کے خون کا پیاسا ہو گیا اور ملک ندیم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ملک ندیم ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ شانی اور مانی بٹ کا نام بھی روز بروز بڑھتا گیا اور ان کی طاقت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ شانی اور مانی بٹ نے شوبز انڈسٹری میں بھی قدم جمانے شروع کر دیے، لیکن ابھی پورا کنٹرول نہیں کر پائے تھے۔ پھر انہوں نے ملک ندیم کو قتل کرنے کے لیے ایک پلان بنایا اور ملک ندیم کے پرانے ملازم کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کے ذریعے ملک ندیم کو گھر کے اندر ہی قتل کروا دیا۔ اس قتل نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا اور ملک ندیم کی فیملی پر اس قتل کا گہرا اثر ہوا، کیونکہ اس دشمنی میں ملک ندیم کے علاوہ اس کے 2 اور بھائی بھی قتل ہو چکے تھے۔ شانی اور مانی بٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی لوگوں کے کام آتے تھے اور غریب لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ شانی اور مانی بٹ کی لاہور پر حکمرانی کا دور مختصر رہا اور وہ ملک ندیم قتل کیس میں جیل چلے گئے۔ ملک ندیم قتل کیس میں ایک سماعت کے دوران ملک ندیم کی فیملی نے شانی اور مانی بٹ کو کمرہ عدالت میں ہی قتل کروا دیا۔ اس حملے میں شانی اور مانی بٹ قتل ہو گئے۔ ان 5 قتلوں کے بعد یعنی ملک ندیم اور اس کے 2 بھائی اور شانی